نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم. جیسے میں اکثر معاشرت کے اوپر بات کرتا ہوں، آج بھی ارادہ تھا معاشرت پہ بات کرنے کا. وہ یہ کہ پرسوں کل کی بات ہے، فجر کی نماز پڑھ کے جیسے میں سویا، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو یہاں کہیں مسجد میں اتنے زور سے کسی نے پتہ نہیں تلاوت لگائی ہوئی تھی کہ سارا محلہ میرے خیال میں اس کی وجہ سے انہوں نے نہیں کی ہوگی. میں حیران تھا کہ یہ کیا چیز ہے، آخر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. جب تھوڑا سا سین کی طرف گیا تو وہاں وہ اس طرف مسجد ہے، شور کہیں لگا التنے لکشانتی اور ذرا تو مسجد میں انہوں نے لگایا تھا. ان کی نظر میں انہوں نے بڑا دین کا کام کیا کہ لوگوں کو تلاوتیں سنائیں، تو یہ تو حالانکہ حرام کام کیا. ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرکزوں کے جتنے خلفاء ہیں، حضرت کی ہدایات تھی کہ جہاں پر بھی بیان ہو، کوئی مسجد وغیرہ ہو، تو جو ایک تو مسجد کے اندر سپیکر ہوتا ہے اور ایک مسجد کے باہر جو بڑے لاؤڈ سپیکر لگے ہوتے ہیں، تو کبھی بھی لاؤڈ سپیکر کے اوپر بیان نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جائز ہی نہیں ہے. اب کوئی بیمار ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی بوڑھا ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کسی کو کیا پریشانی ہوگی، کسی کو کیا، بالفرض کوئی صحت مند بھی ہو، وہ سننا ہی نہیں چاہتا بیان. تو یہ زوری سنانا، دین کو زوری لوگوں کے اوپر تھوپنا ہے. تو اللہ والوں کا کام یہ نہیں ہوتا ہے، جو دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو زوری تلاوتیں سنائیں. بعض جگہ دیکھتے ہیں کہ چندے کے لیے چارپائی رکھی ہوتی ہے اور وہاں پر تلاوتیں شروع کی ہوتی ہیں. اب تلاوت کا حق تو یہ کہ بندہ سنے اس کو غور سے. اب یہ بندہ کوئی اور جو جتنے محلے والے ہیں، جتنے شہر میں کہیں پر بھی، وہ سنیں گے نہیں. لازمی ہے لوگوں کو اپنے کام ہوں گے، تو جب وہ سنیں گے نہیں تو گناہگار کون ہوگا؟ تو لوگوں کو گناہگار بننے کا ذریعہ بن رہے ہیں دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے. ہم تو یہ معاشرت جو ہے یہ سیکھنی چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب المعاشرت وہ پڑھنی چاہیے، پھر انسان کو سمجھ آتی ہے. ورنہ بظاہر تو یہ دین کا کام ہے نا کہ لوگوں کو تلاوت سنا دی. جیسے میں نے آیت پڑھی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور آگے کیا؟ اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہم عبادت تو اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، پر مدد کس چیز کی مانگ رہے ہیں آخر؟ آگے بھی آیت ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اس چیز کی مدد اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے. ہر نماز میں یہ پڑھے گا تو نماز ہوگی، نہیں پڑھے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو بزبان حال ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. کس چیز کی؟ لوگوں کو تکلیف دینے کی وجہ. کل کی بات ہے، میں کہیں گیا ہوا تھا، ایک بندے کے ساتھ معاملہ تھا، اور ظاہر اس نے مجھے فون پہ کہا کہ بھئی وہ فلاں چیز آپ کی تیار ہے. میں جب گیا تو وہ نہیں تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی آپ روزہ رکھتے ہیں نا، افطاری میں آپ ہاتھ دعا اٹھا کر دعا مانگتے ہوں گے کہ یا اللہ میرا روزہ قبول کر لے، اور آپ جھوٹ آپ نے بولا مجھ سے، تو یہ آپ کا روزہ قبول ہوگا؟ اذان ہوتی ہے تو مسجد کی طرف بھاگتے ہیں. ابھی آج 20واں روزہ ہے تو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے نا. کیا فرض ہے؟ یہ فرض کفایہ ہے نا. پورے محلے میں کوئی ایک بھی بیٹھ گیا تو سب کے سر سے وہ اتر جائے گا. تو اعتکاف میں بیٹھنے کو بہت بڑا کام سمجھتے ہیں، اچھی بات ہے. ایک مزہ ہی ایسا ہوا یاد آیا، وہ پچھلے جمعے کو مسجد میں وہ امام صاحب وہ بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نماز
جو ہے جو بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے یعنی خیر خیرات صدقہ اور یہ کافی چیزیں نیکی بھلائیاں نہیں کر سکتا ہے نا. تو پشتوں میں اس نے کہا لیکن اس کا ثواب ملے گا. تو پشتوں میں اس نے کہا کہ اگر خلق سرا لاسم نشی گولی نمائے لاس خو نشی گولی خو گوتی ورزر لاس نشی گولی خو گوتی ورزر کہی گا. تو یہ لوگوں کو دھوکہ دینا. بھئی آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے تو نہیں بیٹھے. بعض لوگ دیکھیں اعتکاف میں انسان کس لیے بیٹھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تتقون، کس لیے روزہ آیا ہے؟ تاکہ تقوی حاصل ہو. اور اعتکاف میں کس لیے بیٹھیں؟ کہ انسان یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، گناہوں کی معافی مانگے. معافی مانگنے کی شرائط میں، توبہ کی شرائط میں کیا شرط ہے؟ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو گناہ کا. یہاں عزم کرتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ جو بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہی یہ چاند رات کو اٹھ کے سب سے پہلے داڑھی منڈائیں گے. ایسے ہیں یعنی عورت بیٹھی ہو سب سے پہلے وہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے جیسے وہ اٹھتے ہیں تو کزن آ کے اس کو ہار پہناتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں. کس چیز کی مبارک؟ بہت بڑا کارنامہ کر لیا تو کیا قبول ہو گئی ہے؟ تو توبے کے شرائط میں تو یہی ہے، توبہ کے شرائط میں کہ اس میں آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو تو تب وہ گناہ معاف ہوگا. تو اعتکاف میں کون یہ نیت کرتا ہے کہ آئندہ میں یہ شرعی پردہ کروں گی یا کروں گا، آئندہ سے میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا، آئندہ سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا. وہی فراڈ چل رہے ہوتے ہیں جو اعتکاف میں ہوتے ہیں. یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، کہنا تو مناسب سا نہیں لگ رہا ہے لیکن مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں نا رمضان میں. یہ جو ہے انسان جو کہ شیاطین کے کام کرتا ہے، یہ 10 دن خود اپنے آپ کو قید کرتا ہے اس ارادے کے ساتھ کہ میں یہ چاند رات کو اٹھ کر یہ بدماشیاں کروں گا، شہر کے چکر لگاؤں گا عورتوں کے ساتھ. کیا ہوتا ہے اس شہر میں؟ تو میں نے اس شخص کو کہا کہ بھائی آپ تو دعا مانگتے ہوں گے نا کہ میرے روزہ قبول ہو جائے، لیکن آپ نے رمضان میں اتنی مجھے تکلیف دی تو آپ کو اس کا احساس نہیں ہے؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. یعنی پرواہ ہی نہیں ہوتی. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دعا مانگو مجھ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مجھ سے کہو، ہر نماز میں کہو ورنہ نماز قبول نہیں ہوگی. ہم تیری عبادت کرتے ہیں یا اللہ، تجھی سے مدد مانگتے. تو مدد کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ صراط مستقیم کی مدد مانگ رہے ہیں نا. اور ہم تو مانگتے ہی یہی ہیں کہ کوئی بندہ یہ آئے مجھ سے دھوکہ کھائے تاکہ میرا کام بنے. تو یہ کیسے؟ تو معاشرت میں انسان، اور یہ معاشرت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ جس کو بزرگ بننا ہے، ولی بننا ہے تو اور خانقاہیں کھلی ہوئی ہے وہاں چلے جائیں، لیکن کسی کو انسان بننا ہے تو پھر میرے پاس آئے. اور انسان کی خاصیت تو یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے کسی بھی ذریعے سے. اب لوگ مشائخ کو میسج کرتے ہیں، جس کو بڑا سمجھ رہے ہیں میسج کرتے ہیں، جب وہ میسج دیتا ہے اس کا جواب ہی نہیں دیتے. اتنا استغنا شیخ سے بھی استغنا کرتے ہیں، جس سے دین سیکھ رہے ہیں ان سے بھی استغنا کرتے ہیں. یعنی یہ عجیب سی بات ہے نا. یہاں تو اپنے آپ کو مٹانا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک شخص ملا، وہ پہلے آتا تھا تو چونکہ میری الحمدللہ عادت نہیں ہے کسی کو بولنے کی آپ کیوں نہیں آتے، کیا بڑے عرصے کے بعد کئی سال کے بعد ملا. میں نے کہا کیا حال ہے، خیریت ہے؟ بولتے میں آؤں گا انشاءاللہ، پر وہ بس ایک چیز ہے میرے اندر، وہ استغنا سا ہے، اس وجہ سے نہیں. بس میں چپ ہو گیا. بھائی آپ میں استغنا ہے تو ٹھیک ہے. تو اہل سلسلے سے جو مستغنی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے مستغنی ہو جاتے. پھر ایسے ہی جانوروں کی سی زندگی ان کی گزرتی ہے.
وہ سمجھتے ہیں ہم رمضان گزار رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، علم کر لیا، تراویح پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، آپ پھنس رہے ہیں، کرنے کے باوجود پھنس رہے ہیں۔ تو کیوں کہ کرنے کی فکر ہے، بچانے کی فکر نہیں ہے اس کو۔ اعمال کو بچانا بھی تو ضروری ہے، صرف کرنا تو نہیں۔ آپ 10% کریں اور بچا لیا تو 10% تو ہے نا آپ کے پاس۔ آپ کی سیلری 10,000 روپے ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کے پاس سیو ہے تو 10,000 تو ہے نا آپ کے پاس۔ اور ایک بندے کی لاکھوں سیلری ہے، لیکن اس ڈاکو آیا رستے میں چھین لی اس نے، کیا بچا اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ نفس و شیطان ڈاکو ہیں، یہ سارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے دین کی سمجھ بہت ضروری ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت مفتی یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صراط مستقیم کو، اختلاف امت اور صراط مستقیم، شاید اسی میں لکھا ہے کہ سارا دین صحبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، يَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ایسے ہی نہیں ہے، اس میں بہت بڑا راز پوشیدہ ہے۔ کیوں کہ اس سے پہلے ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ابھی ٹائم زیادہ ہو گیا، پھر اس آیت پہ پھر کبھی بات کروں گا۔ تو تقوی کے لیے شرط اللہ تعالیٰ نے خود لگا دی ہے کونوا مع الصادقین کی، تو انسان بننے کی شرط لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین میں، ٹھیک ہے۔ بزرگ بننے کی قید ہے کونوا مع الصادقین، اللہ والا بننے کی قید ہے کونوا مع الصادقین، اخلاق سدھرنے کی قید ہے کونوا مع الصادقین، معاشرت کسی کی صحیح ہو، صراط مستقیم پر چلے پورا، اس کے لیے قید ہے کونوا مع الصادقین، اس کے معاملات شریعت اور سنت کے مطابق ہو، اس کے لیے قید ہے کونوا مع الصادقین۔ اگر کونوا مع الصادقین سے استغنا ہے، کونوا مع الصادقین کے حکم پہ عمل نہیں ہے، تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو نہیں مان رہا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کو نہ ماننے کی وجہ سے ساری زندگی ضائع، دنیا اور آخرت برباد ہونے کا خدشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین الیک رب فحببنی الیک رب فحببنی الیک رب فحببنی اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم اجعلنی عندک ولیجا وجعلنی عندک زلفا وحسن مآب صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتہ۔